ہمیں جو واقعہ کربلا سنایا جاتا ہے، ہم پر بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 72 شہداء میں سے صرف 2 شہیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے، سیدنا حسین کا ذکر اور سیدنا غازی عباس علمدار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 مزید شہزادوں کا ذکر کر دیتے ہیں، علی اکبر اور علی اصغر۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے باقی نام کیوں پیے جاتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ میری باتیں بڑی قیمتی ہیں، آپ یہ باتیں لکھ لیں۔ 72 شہداء کے نام ان سے پوچھیں۔ چلو جو مشہور ہیں تقریباً 10-12 ان لوگوں کے نام ہی بیان کر دیں۔ اہل بیت کتنے تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹوں کی تعداد کتنی تھی؟ امام حسن کے بیٹے کون کون تھے؟ ان کے نام بتائیں۔ امام حسین کے بیٹوں کے نام بتائیں۔ حضرت حسین کے بھانجے تھے، وہ بھی بتائیں۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر کی اولاد، وہ بھی بتائیں۔ جو مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں ان کا نام بھی بتاؤ۔ جو مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں وہ بھی بتائیں۔ حضرت علی کے 9 بیٹے ہیں، ان کے نام بتائیں۔ زہر کا ڈرم پی جائے گا لیکن وہ نام نہیں بتائے گا، کیونکہ اگر وہ نام لیتا ہے تو ان کے عقیدے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب وہ نام بیان کریں گے تو کئی راز کھل جائیں گے۔ جب جھوٹ کھلے گا تو جھوٹا عقیدہ واضح ہو جائے گا، پھر آئیں بائیں شائیں ہوں گی، پھر لوگ کہیں گے ظالم تو نے آج تک کیا سنایا تھا اور ثابت کیا ہوا؟ اس لیے 2-3 نام بتا کر بس چھٹی کرا دیتے ہیں، مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس چھوڑو جی، 72 شہید ہوئے تھے، بڑا ظلم ہوا، اور ظالم نام تو بتا۔ آؤ میں کھل کر بتاتا ہوں۔ یہ جو 72 تھے ان میں سے 21 اہل بیت تھے، 9 حضرت علی کے بیٹے ہیں، 3 حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں جن میں سے 2 شہید ہیں، 3 امام حسن کے بیٹے ہیں، 2 ان کے بھانجے ہیں، 2 مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں، 2 مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، 2 عبداللہ بن جعفر کی اولاد ہے۔ یہ 21 لوگ ہیں جو اہل بیت کے شہید ہوئے۔ اب شیعہ عالم مر تو جائے گا لیکن ان سب کے نام نہیں لے گا، اگر نام لے گا تو راز کھل جائے گا۔ اور 51 لوگ وہ ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، جو سیدنا حسین سے دل و جان سے محبت کرنے والے، سیدنا حسین پر جان قربان کرنے والے۔ آئیں میں نام لے کر بتاتا ہوں۔ سیدنا علی کے جو 9 بیٹے تھے ان کے کیا کیا نام ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا پہلا بیٹا، سیدنا حسین کا بھائی اور میدان کربلا کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والا محمد ابن علی ہے۔ کربلا کا دوسرا شہید ابو بکر ابن علی ہے۔ کربلا کا تیسرا شہید عمر بن علی ہے۔ کربلا کا چوتھا شہید عثمان ابن علی ہے۔ کربلا کا 5واں شہید عبداللہ بن علی ہے۔ کربلا کا 6واں شہید سیدنا علی کا بیٹا جعفر بن علی ہے۔ کربلا کا 7واں شہید سیدنا علی کا بیٹا عبید اللہ بن علی ہے۔ کربلا کا 8واں شہید سیدنا علی کا بیٹا غازی عباس علمدار ابن علی ہے۔ کربلا کے 9ویں شہید امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کیونکہ کربلا کا شہید جو پہلا ہے وہ ہے محمد بن اوسط علی۔ راز کھولنے لگا ہوں، پھر پوچھا جائے گا حضرت علی کی یہ کس بیوی کا بیٹا ہے، تو پھر راز کھلے گا۔ یہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا تو نہیں، یہ کسی اور ماں سے ہے۔ جب اس بیوی کا نام آئے گا اس کی پہچان آئے گی، پھر حق واضح ہو جائے گا۔ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اس بیوی کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نام حضرت امامہ بنت ابی لاسل امویہ ہے۔ یہ امامہ اللہ کے رسول کی نواسی ہے۔ حضرت فاطمہ کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، یہ ان کی بیٹی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے۔ خالہ اور بھانجی ایک جگہ ایک خاوند کے پاس نہیں رہ سکتی، اگر ان میں سے ایک فوت ہو جائے تو پھر تو نکاح ہو سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سن 11 ہجری میں وفات پا گئی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا علی کو وصیت کی تھی، فوت ہونے سے پہلے کہا کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، آپ نے میرے بعد شادی کرنی ہے، لیکن ایک ایسی خاتون سے شادی کرنی ہے جس کے اندر میرے والی صفات ہوں اور وہ میرے بچوں کا خیال رکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے لخت جگر پیغمبر،
اے نور نظر، اے میری پیاری بیوی فاطمہ، اس کا نام بھی بتا دیں جس کو میں گھر کے اندر لاؤں اور تیرے والی جس میں صفات بھی ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا وہ میری بھانجی ہے، یعنی سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے شادی کر لینا، میرے والی آپ کو صفات مل جائیں گی، میرے والی بچوں کو شفقت بھی مل جائے گی، یہ بات کھل جائے گی، یہ عقیدہ کھل جائے گا۔ ہر کوئی 72 72 72 کرتا ہے لیکن آگے کوئی نام نہیں لیتا، کیونکہ راز بڑے کھل جاتے ہیں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیوں نہیں نام لیتے؟ نام لو نا۔ سیدہ امامہ سیدنا حسن حسین کی رشتے کے اندر اماں لگتی ہے، محمد الاوسط ابن علی اس کے بیٹے ہیں، 72 تنوں میں پہلا تن ہے، کربلا کا پہلا شہید ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، ابن زیاد ظالم ہے، شمر ظالم ہے، یہ سارے ظالم ہیں، میں مانتا ہوں۔ اللہ ان سب کی قبروں پر آگ برسائے، اللہ کی لعنتوں کی پھٹکار ہو۔ تو وہ سپیکر والا بھی تو ظالم ہے جو اس مقام کو چھپا جاتا ہے، اسلام کو چھپاتے ہیں۔ یہ ہمارے سنی بیچارے یہ بھی کہتے ہیں اگر محبت اہل بیت سننی ہے، اگر اہل بیت کی عظمت سننی ہے تو دائیں بائیں سے سن لے، یعنی ان سے سن لے جو حقیقت بیان کرتے ہی نہیں۔ اپنے ایمان کے لیے صحیح عالم کا، صحیح خطیب کا انتخاب کریں، جو حقیقت کے اندر اسلام والے ہیں ان کا انتخاب کریں۔